حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر درس قرآن دیتے ہوئے گزاری۔ ان کے سلسلہ تصوف کا سلسلہ چلاتے تھے، اور اس میں ذکر اذکار باقی تربیتی کام کرنے کے ساتھ ایک ان کا مستقل عنوان درس قرآن تھا، اور سارا سال درس قرآن کا ہوتا تھا۔ پھر ایک جو ہے تو وہ دورہ تفسیر کروایا کرتے تھے علماء کو، وہ شعبان اور رمضان میں آج کل دورے تفسیر ہوتے ہیں نا، اس ان کا جو تھا دنیا جہان کے لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے آئے اس دورے کو پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر امتحان بھی لیتے تھے، پرچے ہوتے تھے، پرچوں پر نمبر بھی لگتے تھے۔ علی میاں صاحب ہی سنا رہے تھے کہ وہ ہو گیا، درس ہو گیا، اور اس کے بعد پرچے ہو گئے، پرچوں پر نمبر لگے، تو میں ہندوستان سے آیا ہوا تھا، میرا نمبر ایک زیادہ ہو گیا پاکستان والوں سے، پہلی پوزیشن میری ہی آ گئی۔ پاکستان والے علماء بڑے خفا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں جو ہے تو تسلی نہیں ہے، پرچے دوبارہ دیکھے جائیں۔ یہ پرچے دوبارہ دیکھے گئے، غور و خوض کے ساتھ دیکھے گئے، خاص طور سے جو قریب نمبروں والے تھے دیکھے، کہتے میرا ایک نمبر بڑھ گیا اس میں تو 2 نمبروں سے پوزیشن ہوگی پھر۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے تھے کہ میں اگر ریل پر چڑھنے کے لیے اس کے پائیدان میں میں نے پیر رکھا ہوا، اور کوئی آدمی کہے کہ قرآن تعلیمات کا خلاصہ بتاؤ، قرآن تعلیمات کا کیا خلاصہ ہے، تو کہتے ہیں میں اس وقت بھی اس کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن تعلیمات کا خلاصہ یہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا زبردست خلاصہ نکال دیا عبادت اور خدمت کی شکل میں، کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ اور مخلوق کو خدمت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ کون سا مال خرچ کرنے کا سب سے زیادہ مال خرچ کرنے میں کس کا ثواب ہے، کون سی چیز عمل ہے جس سے مال خرچ کا ہو تو اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے؟ سب سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے اس خرچے کا ہے جو اپنے اہل و عیال پر ہو۔ بدارت سے، جہاد سے بھی زیادہ اپنے اہل و عیال پر جو خرچے، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے۔ تو گویا اہل و عیال کی پرورش کرنا، ان کی روزی کمانا، یہی بھی عبادت ہے۔ نوٹ پر کچھ عرصہ لکھا ہوتا تھا نا، کیا لکھا ہوتا تھا؟ ہاں، رزق حلال ہے عبادت۔ پھر کسی نے اس کو بدلا کہ رزق حلال عبادت ہے، این عبادت کا این کو لفظ اٹھایا گیا نہیں۔ تو ایک مزدور آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس کے ہاتھوں پر یہ جگہ سخت ہو جاتی ہے نا، مزدوروں کی اوزار کو، آلوں کو پکڑ پکڑ کر سخت ہو جاتی ہے، تو ان کے ہاتھ پر وہ نشان پڑے ہوئے تھے مزدوری کے جو، تو کہتے ہیں ان کو آپ نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا کہ یہ اولاد کی روزی کے لیے اس کے ہاتھ جو ہے تو یہ ان پر یہ سرایا ہے۔ اور سب سے افضل روزی جو ہے، سب سے افضل روزی کون سی ہے جی کمانے میں؟ سب سے افضل روزی کون سی ہے؟ اس کا جواب تھے بلکیات صاحب جواب دیں۔ حضرت یہ جنگ میں جو مسلمانوں کو ہاتھ لگ جائے اس سے، کافروں سے، غنیمت، حلال ترین مال غنیمت ہے۔ اور سب سے افضل روزی کمانا کون سا ہے جی؟ ہاتھ کی کمائی ہے نا، ہاتھ کی کمائی کی روزی جو ہے یہ افضل ترین روزی ہے۔ آدمی ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، جس سے مراد ہر ہنر، ہر کسی سے کرتا ہے آدمی، تو اس سے جو روزی ہوتی ہے تو یہ جو ہے سب سے افضل روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد کی ضرورت اور سہولت، 3 درجے ہیں نا، ضرورت ہے، سہولت ہے اور تعیش ہے۔ ضرورت کے بغیر تو ضرر ہے، ضرورت نہ ہو تو پھر ضرر ہوتا ہے، یعنی وہ تو ایسے کام ہے کہ
آدمی کو کھانا نہ ملا تو بھوکا ہوا تو اس کو ضرور ہوا، اور ضرورت کے ساتھ سہولت ہے جی، کہ آدمی چھت کے نیچے ہو گیا تو دھوپ سے بچ گیا، پنکھا چلا تو سہولت ہو گئی۔ آدمی کو عمر ایسی ہے، بیماری ہے، اور حالت اس کی ایسی ہے کہ ایئر کنڈیشن سے اس کو سہولت ہوتی ہے، اس کے بغیر پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ تعیش ہے کہ اس میں 50 لاکھ کا مکان بن سکتا تھا، محض اپنی شان اونچی کرنے کے لیے کہ اس حیثیت آدمی کا ایسا مکان ہوتا ہے، اس نے 1 کروڑ خرچہ کیا تو یہ 50 لاکھ بھی تعیش میں آ گیا، ضرورت سہولت میں نہ رہا، یہ تعیش میں آ گیا۔ تو یہ ضرورت اور سہولت پر لگنا، ضرورت اور سہولت نے شریعت نے منع نہیں کیا، اور تعیش پر پیسہ ضائع کرنے کو بہت ناپسند کیا گیا کہ اس سے اپنی حفاظت کی جائے۔ سبحان اللہ جی۔ ہمارے ایک مفتی صاحب آ کر نے کہا، ڈاکٹر صاحب پیر کے دن میرے بچے کی دستار بندی ہے حفظ کی، تو آپ تقریب اس میں آ جائیں۔ میں نے کہا حاضری کریں، کہاں تقریب ہے؟ ہم نے کہا فلانے اس میں یہ آج کل جگہوں کا کیا نام ہوتا ہے، شادی ہال میں، فلاں شادی ہال کیا بند ہے، بس میں تقریب کرتے اور اجرے میں کھانا کھلا دیتے، کوئی نہ کوئی ہو رہا تو بھلے ہوتا ہے پرانی جگہ پر، کسی اجرے میں کھانا کھلا دیتے۔ بلکہ اس پہ پھر میرا خیال آیا کہ یہ ہم جو مسجد میں کھانا کھلاتے ہیں اعتکاف میں تو جب جائز ہے، لیکن مسجد کو کھانے کا حل بنا دیا جائے کہ شادی کا کھانا مسجد میں کھلا رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی بیان ہوگا، اس کے بعد کھانا کھلا دیا گیا تو شاید اس پر کراہیت نہیں آتی ہیں جی۔ مسجد میں یہاں پر جلسہ ہوا، بیان ہو گیا، یہیں پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ پھر جو ہے تو احکامات مطلق ہوتے ہیں اور معلق ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہیں نا جی۔ معلق اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے اس کو کیا گیا ہے، کہ مسجد جو خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، اس میں چیزیں خوراک کے ذرے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف مسجد حرام ہے، ان دونوں میں افطار کا اتنا بڑا کہ ساری مسجد دسترخوان ہو جاتی ہے، یعنی اتنی مخلوق ہوتی ہے، اور افطار کے لیے سب وہ مقامی لوگ لے کر آتے ہیں، اور لیکن جو فارغ ہوئے لوگ تو وہ پلاسٹک کی ایسا نظام ہے کہ اس کو جو اٹھاتے ہیں تو ایک ذرہ بھی مسجد پر کوئی پانی کا قطرہ یا کوئی خوراک کا ذرہ نہیں گرا ہوا تھا۔ تو اس میں نے کہا، مفتی صاحب کو کہا کہ بھائی ہم تو اہل تصوف ہیں، اہل تصوف بہت کنجوس ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں، ایک پیسہ بھی فضول ضائع کرنے کا ہماری ترتیب میں ذرا گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے کہ ایک پیسہ بھی ضائع لگے، اس کے لیے تصوف کیا گنجائش نہیں ہوتی۔ السارے کے بارے میں دوائی آتی ہے نا، تو ایک گولیاں آتی ہیں، ان کو چبانا پڑتا ہے، اور ایک جو ہے تو وہ بوتل میں بنی ہوئی آتی ہے۔ خوشحال صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے بوتل والی لے کر آئیں گے، اور میں نے کہا اس کی 40% قیمت زیادہ ہے، تو ہم میرے صاحب تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں، ہم کیوں 40% اس کے پیسے زیادہ دیں؟ ہاں جی، دانتوں سے چبانے سے بس مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ ہمارے مولوی امین صاحب آتے ہیں نا، جن کا مدرسہ بھی ہے چھوٹے لاہور میں، انہوں نے کہا میرا ایک شاگرد ایک جگہ گیا تو ایک مولوی صاحب وضو کر رہا ہے، تو اس کا ذرا اس کے ساتھ بےتکلفی تھی شاگرد کی، اس نے کہا بھائی صاحب ادس کے خمی خلمبے کہ وضو کر رہے ہو کہ بھینس کو نہلا رہے ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا دوست بلا شاگرد ہے، دوست بلی شاگرد ہے، اگر وہ نہ پیٹرول جڑ کھڑی تھی کہ دوست بلی صاحب نے پانی کو پیٹرول بنایا ہوا ہے۔
تو وہ شاگرد بھی بڑا حاضر جواب تھا، اس مودی صاحب کا بہتر دوست، اس نے کہا کہ پیٹرول ختم اس میں مڑکے گی نا، اور وہ ختم اس میں بڑھ بشیت، پیٹرول ختم ہو جائے کوئی مرے گا نہیں، لیکن پانی ختم ہو گیا تو بس پھر اب یہ بار بار آ رہا ہے نا کہ زمینی پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. جو زمین میں اللہ پاک نے اس عرصے میں پانی کو ذخیرہ کر کے انسانوں کے لیے رکھا تھا، کہ وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ بور لوگوں نے کر لیے اور اتنا زیادہ پانی نکال رہے ہیں، اس پانی کو اتنا زیادہ ضائع کر رہے ہیں کہ اس سے پانی کا زمینی پانی کے قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو حدیث شریف میں تو آیا ہوا ہے کہ اگر دریا کے کنارے بھی آدمی بیٹھ کر وضو کر رہا ہو تب بھی اس پانی ضرور سے زیادہ پانی اس نے لگایا تو یہ اسراف میں آیا، اگرچہ دریا کے کنارے ہو. سبحان اللہ. کسی شہر کے ایک آدمی کا تذکرہ آیا کہ ایک مسجد میں اعلان ہو گیا کہ کھانا آ گیا ہے، لوگ آ کر اپنے اپنے برتن لے کر آئیں اور لے کر جائیں. تو آدمی کہا گیا اس کے پاس برتن ہیں بڑے بڑے، کسی میں سب وہ چاول ہے، کسی میں سالن ہے، روٹیاں سب اس نے رکھ لی اور تقسیم کر لی لوگ. قاضی نے کہا کہ حاجی صاحب یہ آپ کیسے روز خیرات کرتے ہیں؟ اس نے کہا خیرات نہیں کرتا ہوں جی، یہ ہمارا بڑا شہر کے قریب ہوٹل ہیں بڑے بڑے، تو ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ جو کھانا آپ کا بچا کرے اس کو ضائع نہ کیا کرو، برتن میں رکھ دیتا ہوں وہاں، اس میں وہ ڈالتے ہیں اب یہاں تک کہ جب وہ بھر جاتے ہیں تو میں اٹھا کر لے آتا ہوں، تقسیم کر لیتا ہوں. اور سعودیہ میں کھانا بچا ہوا اٹھا کر اس میں یہ کیا ہوتا ہے جس میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں لوگ، کموڈ، ہاں کموڈ میں ڈال کر اوپر بس پانی کھینچا اور بس تازہ کھانا بچا ہوتا ہے. تو ایک ہمیں پرانے بچپن کی جو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں نا، اس میں ایک کہانی ہے، پتہ نہیں کہ اس کا حوالہ بھی شاید ہو کوئی، کہ کوئی بزرگ یا اللہ کے پیغمبر یا موسیٰ علیہ السلام جو بھی تھے اللہ سے کلام کرنے کے جا رہے، ایک آدمی نے کہا کہ میرا بہت زیادہ مال ہے، میں مال سے تنگ آ گیا ہوں، تو میرے لیے کوئی ایسی دعا فرمائیں کہ مال میرا کم ہو جائے. آگے گئے ایک آدمی ہے جو کہ ریت اپنے اوپر ڈالے ہوئے اپنے کوئی صدر چھپانے کے لیے پڑا ہوا، اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا فرمائیں کہ اللہ روزی کے فراغی کرے تاکہ اس مصیبت سے نکلوں. تو جب واپس آئے تو دونوں کے لیے پیغام تھا. جو اس نے اس کی روزی وہ کم نہیں ہوتی، جس سے کہا کہ تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیا کر، اور دوسرے سے کہا کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر. تو اس نے آگے سے کہا شکر کس چیز کا ادا کروں، پہننے کا تو کپڑے تک نہیں ہیں، ریت سے اپنے آپ کو چھپایا وہ شکر ادا کروں. تو ایک زور کی تیز ہوا آئی، جو چیز ریت اوپر پڑی تھی اس کو اڑا کر چھوڑ دیا، ننگا کر دیا اس کو کہ چلو آپ بتاؤ. وہ جس آدمی کو بتایا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو، کچھ عرصے کے بعد نے کہا حضرت میں نے آپ کا طریقہ استعمال کیا، میری روزی میں کمی نہیں آئی. گھوڑے پر بیٹھے تم کو کھانا نہیں کھاتا؟ یہ کھاتا ہوں. کیسے کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی روزی، گھوڑے پر بیٹھ کر کھائیں تو ذرے نیچے گریں، کتنا وہ تو ناشکری ہو گئی. تو میں نے ایک توبرہ بنایا ہے، ایسے لٹکاتا ہوں گلے میں اور کھانا کھاتا ہوں، پھر جو ذرے نیچے گرے ہوئے اس کو اٹھا کر بھی کھا لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کی روزی کبھی نہیں کما. اور دوسرے سے کہا جیسا حال ہے ناشکری سے ایسا ہی حال رہے گا، ناشکری کو ایسا یہی حال رہے گا اور زیادہ خراب ہو. اور اس نے کہا آپ کی روزی میں کبھی نہیں آئے گی. لیکن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کہانیاں ہیں نا،
کہانی لکھنے کے بعد پھر آیت لکھتے تھے. سبحان اللہ. ایک گلستان کی عجیب کہانی ہے، کئی دفعہ میں نے آپ کو سنائی ہے پہلے، میں نیا ہوتا رہتا نا. گلستان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دریا میں کشتی میں سفر کر رہے تھے اور ہمارے آگے ایک دوسری کشتی سفر کر رہی تھی. کہتے ہیں یہ کشتی، اگلی کشتی ڈوب گئی اور آدمی ڈوبنے لگے، وہ چھلا اپڑا کر ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. کہ ہماری کشتی میں ایک آدمی مالدار تھا، اس نے کہا وہ کوئی تیراک آپ میں ہوں تو کوشش کر کے ان کو بچائیں، ہر آدمی کے بدلے میں اتنے 1000 روپے دوں گا. تو ایک آدمی نے چھلانگ لگائی اور گیا، اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور اٹھا کر لایا اور کشتی میں ڈال دیا. پھر دوسرا آدمی ڈوب رہا تھا، اس کے پاس گیا، تو جب وہاں پہنچا تو وہ ڈوب گیا، اس کو نہ بچا سکا. خیر جب وہ جتنے بچائے جا گئے، تبصرے شروع ہو گئے. تو ایک آدمی نے کہا کہ اس بیچارے نے کوشش کی، لیکن ایک آدمی کی قسمت میں بچنا تھا، اس کو اس نے بچا لیا، اور دوسرا آدمی ہے وہ نہ بچ سکا. تو اس نے کہا نہیں، یہ دونوں میرے محلے کے ہیں، ان میں سے جو آدمی وہ مر گیا، اس نے میری پٹائی کی تھی ایک دفعہ، اور دوسرا آدمی جو ہے میں سفر کر کے پیدل آ رہا تھا جنگل میں، اور یہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا، تو اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھایا تھا. تو ایک نیکی تھی، اس کو میرے ساتھ نیکی کی ہوئی تھی، تو اس لیے پہلے میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو میں نے بچا لیا. پھر دوسرے کو بچانے کا میرا ارادہ نیت تھی، لیکن پھر اتنی دیر میں اس کی طرف بڑھا تو وہ پھر ڈوب گیا تھا. تو یہی وجہ یہ ہوئی ہے. تو پھر آگے اس کا کہانی لکھنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 1-2 جملوں میں اس کا خلاصہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہر سے باما کرد، اس نے میرے ساتھ جو کیا، برما برفت و بگذشت، وہ مجھ پر سے چلا گیا، گزر گیا. برما برفت چلا گیا، گزر گیا مجھ پر سے. جو میں اس سے برائی کی تھی، تکلیف دی تھی، گزر گئی بس. لیکن بروے بے مان، اس پر باقی رہ گئی. اس نے وہ برائی کی تھی، مجھ پر جو اثر آیا تھا اس وقتی اثر تک چلا گیا، اس پر رہ گئی، اس کے اوپر وہ برائی رہ گئی، اور اپنے وقت پر وہ اپنا اثر دکھائے گی. تو پھر اس نے اپنی اس مثال کی طرف پھر پیچھے میری کہانی کی طرف رجوع کرو. ایک آدمی کی نیکی تھی، وہ اس کے کام آئی، دوسری کی جو برائی تھی اس کے سر پر باقی تھی، اس نے یہاں اپنا کام دکھایا. پھر آگے آیت لکھی ہوئی ہے. آیت کون سی ہے جی؟ خوشحال صاحب کو پڑھائیے، گلستان کو پڑھائیے نا کہ نہیں پڑھائیے. ہر شی برمان وہاں پر برفت ہو لیکن بربے مان. ہاں یہ آیت ہے. یہ کیسے ہے؟ وصاف علیہ ومن اصاف علیہ. ہاں جی، یہ کیسی آیت ہے؟ کسی کو یاد؟ من عمل صالحا فلنفسہ، من عمل صالحا فلنفسہ. جس نے نیک عمل کیا وہ اس کی اپنی جان کے لیے ہوا، اس نے اپنی جان کے لیے کیا. فلنفسہ ومن اصاف فعلیہ، جو برائی کی اس کے اوپر باقی رہے گی. ہر سے بام کا ماں کر برما برفت بگذشت لیکن بروے بیمان، اس کے اوپر باقی رہے گی. وہ اپنا اثر جو ہے تو وہ دکھائے گی. لاہور کا نیو اسپتال کے پاس ایک بڑا چوک ہے، بڑی ٹریفک ہوتی ہے اس میں. اس سے میں گزر رہا تھا اور کوئی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ میں آگے ہو گیا، گاڑی والا کا ہو گیا کہ وہ گاڑی والا اترا اور مجھ پر غصے کر رہا ہے. اور اتنے میں چوک میں جو سپاہی کھڑا تھا اس نے چھلانگ لگائی آگے اس آدمی کو. اس نے کہا کیا کہتے اس کو؟ اس آدمی کو بھگا دیا اس نے کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ، یہ کون آدمی ہے اور میری ایسی مدد کرنے کے لیے آ گیا. تو ایسے اس سے جو بات کی اس نے آگے سے بچتے بچ جواب دیا. تو میں نے کہا کہ کم سے مجھے ملازم کرنا، ملازم ہمارے پاس نہیں دوسری کے بعد. ہاں ملازم. میں نے کہا میرے ساتھ کیا تھا؟ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب یہ ہو رہا
کاغذات ڈسکول ہوتا رہا لو متا تک کاغذات اٹیچ کرانے کے لیے آیا تھا تو میں نے دستخط کیے تھے اور میں نے کاغذ اٹیچ کر کے مجھے دیا تھا. اچھا سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہاں کی نیکی کہاں پر آگے آ گئی تھی. سبحان اللہ. تو نیکی خواہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ برکات ہے، اور برکات آپ کو دنیا میں بھی دیتی رہے گی اور آخرت پھلدار چیز ہے. اس کا پھل دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں بھی چلتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو گلستان بوستان کو پروفیسر نکلسن نے اپنے انگریزوں کے لیے ترجمہ کیا ہے. اس کو عنوان دیا وزڈم آف دی ایسٹ، مشرق کی دانشوری، تاکہ ہمارے لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوں. ترجمہ اس نے کیا وزڈم آف دی ایسٹ کے نام سے گلستان بوستان. بڑے لطیفے بھی گلستان میں ہیں اور سوالے میں ان کے بہت زیادہ لطیفے ہیں اور بڑے دلچسپ آدمی سے سعدی رحمۃ اللہ نے ایک تو گزرے ہیں، ابدال گزرے ہیں اپنے وقت میں، اور بڑے دلچسپ آدمی گزرے ہیں اور مزاحیہ بھی تھے. سبحان اللہ. تو اس میں سوالے بن کے لکھا ہوا ہے کہ کہتے ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کسی نے پکڑ کر مجھے غلاموں میں بیچ دیا. کہتے ایک جگہ مجھے ایک آدمی لے گیا اور اس نے رکھا ہوا ایک کام مزدوری کا، دوسرا کام مزدوری کا، اور علمی آدمی پریشانی. کہتے ایک دفعہ لے گیا، میں ایک جگہ کھدائی کرا رہا تھا، تو میں کھدائی کرنے والے مزدوروں میں کھدائی کر رہا ہوں. ایک آدمی گزرا، اس نے مجھ سے کہا کہ تو شیخ سعدی نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے تو اس آدمی نے مجھے یہاں بیچا ہوا ہے. کتنے 12,000 روپے میں. اس نے 12,000 روپے ادا کیے، اس کو آزاد کر کے لے آیا. کہتے آزاد کر کے لے آئے، اپنے گھر پر لے آئے. پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میری بیٹی اس کے ساتھ آپ کی شادی نہ کرا دوں. نے کہا کہ کراتے ہیں میرا من. اپنی بیٹی کے ساتھ 12,000 مہر میں شادی کرا دی. شادی کرا دی. کہتے اس نے تو مجھے اتنا تنگ کیا کہ یہاں تک کہ میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. اور مجھے یہ تاثر ہوا کہ وہ غلامی جو تھی وہ بہتر تھی اس 12,000 کے باہر سے جو میرے دل میں بلا لگی ہے. جی کہتے 1 سال میں باہر رہا تو خیال ہوا کہ شاید 1 سال میں اس کو کچھ نصیحت ہو جائے، ہدایت ہو جائے. سال بعد میں واپس آ گیا گھر پر. تو ایک دن گھر پر تھا تو باہر سے ایک آدمی مہمان آ گیا، دروازے پر دستک دی. تو یہ جو باہر نکلا تو مٹی کی جو نہیں ہوتے ہنڈیاں، مٹی کے پہلے ہنڈیاں کمار بنا دیتے ہمارے کو، تو وہ اس کے درمیان میں وہ ٹوٹ کر نکل گیا. اس کا وہ کنارہ جو ہے نا اس کے گلے میں ہار کی طرح پڑا ہوا ہے اور کپڑوں پر بھی سالر وغیرہ گرا ہوا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اور نے کہا یہ شادی کی میٹھی سنت ہے کہ گھر والی کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس نے ہڈیاں اٹھا کر میرے سر پر ماری. تو ہڈیاں تو ٹوٹ گئی سالر بدر پر، اور اس کا جو کنارہ تھا وہ ہار بن کر گلے پڑا ہوا. اچھا، یہ اپنے سفر میں یہ ہندوستان بھی آئے ہیں جی، اور سومناتھ تک سفر کیا انہوں نے. سومناتھ کا جو مندر تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کے نیچے بھی کوئی چیز نہیں تھی اور فرش اور چھت کے ساتھ بھی بندھا ہوا نہیں تھا، ایسے کھڑا تھا. اور ایک یہ ہے کہ جب وہ سارے جو اس کی مجلس ہوتی تھی نا، اس کی دعائیہ مجلس سومناتھ مندر کی، تو اس میں جب سارے شکرانے وہ پنڈت جمع کر لیتا تھا، پھر جو ہے تو کہتا تھا بدھ کو کہ دعا کرو.
تو بہت ہاتھ اٹھاتا تھا دعا کے لیے سے، اور پھر چھوڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس رات کو معلوم کرنے کے لیے میں گیا، پنڈتوں میں شامل ہو گیا، ہندو مذہب کو پڑھا، پنڈتوں میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں پنڈتوں میں شامل ہو کے ترقی کرتے کرتے میں نائب پنڈت بن گیا۔ کہتے ایک دن میں نے اپنے سارے پنڈتوں کو اسلام کی دعوت دی، گیا اپنے نماز وغیرہ خفیہ میں پڑھتا تھا، ان کو دعوت دی، کہا اچھا تو مسلمان ہے، ان مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے؟ تو میں نے کہا بڑے سادے ہو، بڑے سادہ لوگ ہو، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کتنے پکے ہو اپنے دین پر، تو مجھ پر تو مت لگا رہے ہو کہ یہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اچھا خیر ہے۔ کہتے میں جب نئے پنڈت بن گیا تو میں اس کے پاس بیٹھتا تھا، بڑے پنڈت کے پاس، جس وقت دعا کرنے کا کہتے تھے تو یہ پنڈت غائب ہو جاتا تھا۔ تو میں نے غور کیا کہ کدھر جاتا، کہ جب کہہ کہ دعا کرو تو یہ پنڈت اٹھتا تھا اور ایسے جا کر ایک دروازے سے اندر چلا جاتا تھا، بدھ کے پیچھے ایک جگہ پر چلا جاتا تھا۔ تو کہتے میں نے کہا اب اس دفعہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا۔ تو کہتے میں اس جب اندر داخل ہوا، میں بھی پیچھے داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے باہر کہا دعا کرو تو اندر تارے ہیں، ان کو کھینچ رہا ہے، جس سے اس کے ہاتھ اٹھتے تھے، تاروں کو کھینچتا رہا، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور پھر جو تاروں کو چھوڑتے تو ہاتھ گر جاتے ہیں۔ اور جو اس نے مجھے دیکھا تو یہ راز ایسا تھا کہ جب وہ آدمی ہیڈ پنڈت بنتا تھا نا، اس کو بتایا جاتا تھا، باقی کسی کو نہیں۔ وہ مرتے وقت اپنے نائب کو بتاتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا تو وہ جس دروازے سے جاتا تھا اس سے باہر نہیں آتا تھا، ادھر دروازے سے نکلتا تھا، تو اس دروازے سے نکل کر وہ بھاگا، پیچھے میں بھاگا، آگے اس کو پتہ نہیں تھا، کھڑا تھا، کھڑے میں گرا اور مر گیا آدمی۔ کہتے میں واپس آیا، میں نے کہا اب تو میری پتہ نہیں میرے پر کیا کیس بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ کہتے میں اس جگہ کو چھوڑ کر نکلنے لگا تو ایک پنڈتوں میں ایک پنڈت تھا، وہ سمجھ گیا تھا مجھ پر۔ اس نے کہا دیکھیں آپ جو ہے تو آپ نے اسلام کا کہا تھا، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، دونوں نکل کر چلے جاتے ہیں۔ کہتے پھر ہم دونوں نکل کر آئے اور اس نے کہا میری بہن کا گھر ہے، وہاں جا کر آرام کریں گے، کھانا کھائیں گے، وہاں ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، کوشش کریں گے، جب حالات سازگار ہو گئے تو پھر ہم نکل کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر جس وقت کہ یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو گرا رہے تھے، شادی ان سے پہلے ہیں کہ شادی تو بعد میں؟ ہاں ہاں، انہوں نے میرا خیال جب گرایا تو شاید دوبارہ انہوں نے پھر اس سومناتھ کو پھر بنایا ہے، کیونکہ شادی جب آئے ہیں نا تو یہ تو 7ویں صدی میں آئے ہیں نا، ہجری میں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب سومناتھ میں داخل ہوئے ہیں تو دیکھا کہ واقعی وہ بغیر سہارے کے کھڑا ہے، نیچے بھی کچھ نہیں ہے، اوپر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو البیرونی جو بہت بڑے اس زمانے کے سائنسدان تھے، ان کے ساتھ البیرونی سے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت کوئی خاص بات نہیں ہے، اس چھت کو توڑو۔ چھت کو جب توڑنے لگے تو چھت پر جب ضربیں لگتی تو وہ ہلتا تھا نیچے سے، کرتے 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 ایک بڑا مقناطیس چھت میں سے نکالا گیا ہے۔ اس مقناطیس کے ساتھ اس کو لگایا ہوا تھا، جو اس مقناطیس کو ہٹایا تو بس یہ درام سے نیچے گرا۔ تو اسلام اخبار نے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح شائع کی تھی نا، تو وہ وہاں سے پڑھی تھی، میں نے وہاں سے یادداشت میں